الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم آخر شعبان إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس پر ہمیں بڑا فخر ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے. یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے اور تقریباً اپنے اختتام کو ہے. 3 یا 4 دن باقی ہیں. اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ہدایت دی ہے کہ اس مہینے کے اندر تمہیں کرنا کیا ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، اس کے اندر کون سے اعمال تمہیں کرنے ہیں. ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا اور سننے کا مطلب جب ہی ہمیں فائدہ اور اس کا مطلب حاصل ہو سکتا ہے جب ہمارا اس پر عمل بھی ہو. ہم روزانہ سنتے ہیں حدیثیں، لیکن ہمارا اس پر کتنا عمل ہے. روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے آیاتیں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہمارا ان پر کتنا عمل ہے یہ ہم اپنے اندر خود جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری ایام میں، آخری دن میں خطبہ دیا ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قد اظلکم اللہ شہر عظیم مبارک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک مہینہ لانے والا ہے، یعنی یقیناً وہ مہینہ بس آ ہی چکا ہے. اور وہ مہینہ کیسا ہے کہ وہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ من خیر الف شہر، کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو ایک رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 30,000 راتوں سے بہتر. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر آدمی جو ہے وہ 3 طرح سے صبر کر سکتا ہے. صبر علی الطاعۃ، یعنی نیکی پر صبر. آدمی نیکی کے اعمال کر رہا ہے اور ان نیکی کے اعمال کرنے میں اس کو کچھ دقت اور کچھ دشواری پیش آ رہی ہے، اس پر صبر کرے. اور ایک صبر یہ ہے الصبر علی المصیبت، کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرے اور اس کو کہہ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور ایک صبر ہے الصبر علی المعصیہ، کہ گناہوں سے بچنے پر صبر. گناہ کرنے کا من کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کا من کر رہا ہے،
اور کوئی حرام چیز کھانے کا من کر رہا ہے، دھوکہ دینے کا من کر رہا ہے، لیکن دین اسلام کے سامنے رکھتے ہوئے آدمی ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو یہ اس پر صبر ہے۔ اور صبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَصَبْرُهُ ثواب الجنہ، کہ صبر کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان کو دوسرے کا دکھ کا تبھی پتہ چلتا ہے جب اس پر خود گزرے۔ دوسرے کی پیاس جب ہی اس کو محسوس ہوگی جب اس کو خود پیاس محسوس ہو، دوسرے کی مصیبت جب ہی اس کو محسوس ہوگی جب اس پر وہ مصیبت خود آئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں بھی انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کو دوسرے کے جو لوگ غیر رمضان میں بھی نہیں اپنا پیٹ بھر پاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کی بھوک کا اور پیاس کا اس کو احساس ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت اور بیان فرماتے ہوئے فرمایا من فطر صائما، کہ جو انسان اس رمضان میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں کسی انسان کا روزہ افطار کرائے مغفرۃ لذنوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ عادت بنا لینی چاہیے انسان کو کہ ہم روزہ افطار کرنے والے نہ بنیں بلکہ روزہ افطار کرانے والے بننا چاہیے، اور اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ریاکاری نہ ہو کہ فلاں آدمی نے افطاری کرائی ہے تو ہم اس سے زیادہ کرائیں گے، اس کا بہت نام ہوا تو ہمارا اس سے زیادہ نام ہوگا، یہ چیز نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس یعنی رمضان المبارک میں کرنے کے 4 اعمال ہیں، کہ اس کے دن کا روزہ رکھنا وہ تو فرض ہے، فرض کے علاوہ جو 4 اعمال ہیں وہ اور ہیں، کہ اس میں اس کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے رات میں قیام کرنا۔ یہاں قیام کرنے سے بھی یہ بات آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کا منشا، کیونکہ جو تہجد کی نماز ہے وہ تو برابر پورے سال ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنی آدمی کو جیسا موقع مل جائے، جیسا ٹائم ہو تو وہ اس کے حساب سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا 8 رکعت پڑھنے کا، تو اللہ اگر اتنا ٹائم ملے آدمی کو غیر رمضان میں تو اتنی پڑھے، کہ اس کے دن کا روزہ رکھا جائے اور رات میں اس میں قیام کیا جائے۔ علماء جمہور کا موقف یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، پورے مہینے پڑھی جائے، اور قرآن کریم اس کے اندر مکمل کیا جائے، یہ سنت اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس کے کیا دلائل ہیں وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، ان کا ابھی موقع بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے دن کا روزہ رکھا جائے اور اس کے دن کے روزہ رکھنے کو فرض جان کر رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ حالانکہ فرض کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ انسان کا من کرے اس کو تب بھی کرنا ہے، من نہ کرے تب بھی کرنا ہے، اگر اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا ہے، کہ اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہو، کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر نے بول دیا ہو کہ تم کو کھانا ہی کھانا ہے ضرور، یہ اس کے لیے شرعی عذر ہے۔ یا اور کوئی کہ آدمی سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا کرنی اس کے لیے ضروری ہے۔ رمضان المبارک کی اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرے تو غیر رمضان کے علاوہ میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے اس کے ثواب کے برابر ہے، اور غیر رمضان میں جو ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں اگر اس کو ہم وقت سے ٹال کر ادا کریں
वक्त से टाल कर अदा करे उसको, तो उसका सवाब इंसान को, अगर वो उसके अदायगी पूरी ज़िंदगी करता रहे तो वो उसका सवाब को पा नहीं सकता है। तो देखो गैर रमज़ान के फ़र्ज़ का ये दर्जा है, तो रमज़ानुल मुबारक में जो एक फ़र्ज़ अदा किया जाएगा तो उसका सवाब अल्लाह के रसूल ने कितना बयान किया है, 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। और उसको अगर उसके वक्त से टाल कर अदा किया जाएगा तो मुआवज़ा भी इतना ही होगा फिर, यानी उस पर जितनी फजीलत बयान की जाती है तो फिर पकड़ भी उतनी होती है। यानी अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि लोगों, तुमने बहुत सारी गलतियां कर ली होंगी रमज़ान मुबारक से पहले, बहुत से फ़राइज़ में कमी कर ली होगी, बहुत से नवाफिल में कमी कर ली होगी, तो अब रमज़ान मुबारक जो है वो बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना है, तो इसके अंदर तुम्हें इसमें गफलत नहीं बरतनी है, तुम्हें उसके लिए पहले से तैयारी करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि इसमें जो इंसान एक नफल अदा करेगा तो वो गैर रमज़ान के फ़र्ज़ के बराबर है, और जो इसमें एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके अंदर 4 अमाल बतौर ख़ास हैं। 4 अमाल बतौर ख़ास ये हैं कि शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बहुत ही ज़्यादा किया जाए। अल्लाह ताला के ज़िक्र से होता क्या है, अल्लाह ताला के ज़िक्र से इंसान का दिल ज़िंदा होता है, दिल इताअत पर आमिल होता है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करने का उसके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा होता है। और दूसरी बात जो करने की है, एक तो अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, और ये कि अपने गुनाहों की यानी इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगी जाए, और साथ में जन्नत का सवाल किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत के अंदर सवाल किया जाए। इसके अल्लाह के रसूल ने फिर 3 हिस्से करके बयान किए हैं कि इसका पहला आशरा व अव्वलुहु आशरुन रहमतुन, कि इसका जो पहला आशरा है वो रहमत है, यानी हालांकि पूरा महीना ही रहमत का है, बरकतों का है, लेकिन बतौर ख़ास अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहला रहमत में अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा रहमत की उम्मीद मांगनी चाहिए, रहमत तलब करनी चाहिए। और दूसरा जो आशरा है इसका 11 से 20 रोज़े तक, कि वो आशरा तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का है, कि उसके अंदर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, क्योंकि तुमने पीछे 10 दिन रमज़ान मुबारक के गुजार लिए हैं, हो सकता है उसमें तुमसे कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हो, और आगे 10 दिन और बाकी हैं, तो तुम्हें इन दोनों को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते रहे, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। और आखिरी अशरे को फरमाया है वइत्कुम मिनन नार, कि आखिरी जो अशरा है रमज़ान मुबारक का वो तुम्हारे लिए जन्नत से खुलासे का और छुटकारे का है। यानी अब तुमने 2 अशरे गुजार लिए हैं और अल्लाह ताला की रहमत भी तुम्हें मिल चुकी है, अल्लाह ताला की तुम्हें मग़फ़िरत भी तुम्हें मिल चुकी है। अगर अभी भी तुम्हें हासिल नहीं हो सकी है तो तुम अल्लाह ताला से ये मांगो कि अल्लाह हमें जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे, अल्लाह हमें जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे। ये और इंसान को रमज़ान मुबारक के लिए जो उसके बाद हमें जो खुशी मिलनी होती है ईद में, उसके लिए रमज़ान मुबारक में उसका एहतमाम ना किया जाए कि हम रमज़ान मुबारक की रातों में ईद की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कपड़ा और उसके लिए अपना जो साजो सामान है, अशरश का जो सामान है वो ख़रीदने में लगे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इसीलिए ये आखिरी शाबान के दिनों में ये बात इरशाद फरमा दी कि तुम लोग इस रमज़ान को यानी रमज़ान मुबारक को बतौर ख़ास अल्लाह ताला की इबादत के लिए कर लो। दुनिया के अमाल तो तुम पूरे ज़िंदगी करते ही हो और पूरे 11 महीने करते ही रहते हो, लेकिन तुम इतने अमाल इसके अंदर कर लो ताकि तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत भी हो जाए, तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान भी हो जाए, जहन्नुम से खुलासी का ऐलान हो जाए। तो तुम अपने रमज़ान को इस तरह से गुजारो। और
یہاں اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگوں کو روزہ افطار کراؤ، تو وہاں پر یہ بھی بات بیان کی ہے کہ جو انسان روزہ افطار کرائے گا کسی کو تو اس کو ثواب جتنا روزے دار نے رکھا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے پاس عام حالت میں اتنا کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو کیسے افطار کرا دیں؟ یعنی ان کی منشا یہی تھی کہ پیٹ بھر کھانا ہم کیسے کھلا سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے پیٹ کے لیے اتنا کھانا نہیں ہوتا، ہم 2-3 دن اپنے فاقوں میں گزارتے ہیں، ہماری ایسی حالت نہیں ہے، ہم پر اتنی وسعت نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایک کھجور کھلا دو تو اس سے تم افطار کرا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو تو اس سے افطار کرا دو۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کسی کو لسی پلا دو اس سے تم افطار کرا سکتے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہر انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہے، اور آگے فرمایا کہ جس نے کسی کو پلایا، یعنی کسی روزے دار کو کسی کو پانی پلا دیا اور اس کا پانی سے افطار کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے جنت میں پانی پلائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے کتنا آسان کر دیا ہے، ہمارے لیے غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے، اور جن کے پاس وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی دی ہے تو ان کے لیے تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا خیال رکھا ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے جو بڑے اغنیاء اور مالدار لوگ ہیں ان کی لائن میں کھڑا نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا کہ ایک کھجور سے افطار کرا دیں، ایک گھونٹ سے افطار کرا دیں، ایک لسی کا گلاس پلا دیں، تو کسی طرح سے بھی آدمی وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ بالکل الگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھو صحابہ کو یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں۔ اب ہمارا مسلمانوں کا خاص طور سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جاننے والے ہیں ان کے پاس نہیں پہنچتے اپنے مسئلے کے لیے، وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے۔ دین کا مسئلہ ہے تو دین کو کس سے سمجھا جائے گا؟ جو اس کا ماہر ہوگا اسی سے سمجھا جائے گا، جو انبیاء کا وارث ہوگا اسی سے اس کو سمجھا جائے گا۔ اب ہمارا طریقہ بالکل الٹا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے، کبھی کسی انجینئر کے پاس پہنچیں گے، اور پھر وہ اپنی طرف سے اپنی غلط تشریح اور غلط بیانی سے لوگوں کے دل کو لبھائے گا، اور پھر بس معلوم نہیں ہے وہ غلط مسئلہ بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے، اس کے علم پر اعتماد کیا جائے یا نہ کیا جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی ہے کہ بس تمہارے لیے یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین جو بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزاری جائے۔ اور یہ جو اس بار کا رمضان ہے ہمارے درمیان میں اور رمضان المبارک سے مختلف ہے۔ آج دنیا کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مظلوموں کا حال ہے، غربا کا حال ہے، اور ہمارے اپنے ملک کی حالت ہے وہ بڑی پیچیدہ حالت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو درستگی کی طرف لانا ہے، اور جب ہمارا یہ رمضان اپنے ان اعمال کے طرح سے گزرے گا جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی الجھن پیش نہیں ہوگی، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اگر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ڈھالا ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے پھر مصیبتیں نہیں ہوں گی، ہمارے لیے پھر ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو جیسے ہم رمضان المبارک سے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی اب گزاریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے مصیبتیں ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں ہی ہیں۔ اور ایک اور بات کا خیال رکھیں، رمضان المبارک کے اندر جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس میں بہت سے لوگ 8 دن 10 دن میں قرآن کریم کو پورا کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے پورے رمضان المبارک کا ثواب حاصل کر لیا۔ حالانکہ
وہاں بھی یہ بات نہیں مکمل اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ جو 8 دن میں 6 دن میں قرآن کریم سنا گیا ہے وہ بالکل صحیح سنا گیا، صحیح پڑھا گیا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ کتنے حروف چھوٹ، اگر ایک حروف بھی چھوٹ گیا ہو، ایک لفظ اوپر سے زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا گیا ہو، تو کیا اس کو پورے قرآن کریم کے سننے کا ثواب ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو اسی لیے ان کو خیال یہی کرنا چاہیے کہ ہم صحیح حافظ کا انتخاب کریں، صحیح پڑھنے والے کا انتخاب کریں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ پورے رمضان المبارک میں پوری تراویح جب پڑھنی ہے تو پورے رمضان المبارک میں پورا ہی قرآن سنا جائے، یہی انسان کا خیال ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر انسان کو کہیں جانا ہے، سفر ہے، یا اس کی تجارت وغیرہ ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کچھ اس میں تخفیف کرتا ہے، 8 دن میں قرآن کریم سنتا ہے، اور پھر وہ اپنے جیسا موقع ملتا ہے اپنی تراویح پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، کبھی کسی دوسری مسجد میں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ آدمی 8-10، اور پھر اس میں بھی عوام کی طرف سے یہ خیال ہوتا ہے کہ بس حافظ صاحب جلدی پورا کر دیں، کہ بس ہم نے آئے ہیں اور آنے سے پہلے ہمیں جانے کی فکر ہے مسجد سے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ مسجد میں ہیں۔ مسجد دنیا کے سب جگہوں سے بہتر جگہ ہے۔ انسان یہاں آئے تو اس کو چاہیے کہ میں یہاں آیا تو وہ 5 منٹ کے ارادے سے، لیکن میں یہاں 50 منٹ گزار لوں۔ آیا میں 1 گھنٹے کے ارادے سے ہوں تو میں یہاں 2 گھنٹے گزار لوں، اس کا خیال یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس کا برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ آتے ہیں کہ بس امام صاحب جلدی پورا کرا دیں۔ ارے امام صاحب پچھلی مرتبہ 1 گھنٹہ لگایا تھا تو اب کے بس 50 منٹ میں پورا کر دینا۔ تو یہ عوام کی طرف سے، اور بیچارے امام صاحب کیا کریں گے؟ ارے وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، تو چلو جلدی پورا کر دیں۔ نہ تو امام پر دباؤ ہو، اور نہ عوام کی طرف سے امام پر دباؤ ہو کہ وہ یہ چاہیں کہ وہ جلدی پورا کریں، بلکہ اطمینان سے جو قرآن کریم کا حق ہے اس اعتبار سے اس کو سنا جائے، اس اعتبار سے اس کو پڑھا جائے۔ پھر ہم پر جو کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سکینہ نازل ہوتی ہے، وہ پھر ہی ہوگی۔ اور اگر ہم وہی اپنی پرانی روش پر ہیں کہ بس جلدی اس کو پورا کر دیا جائے، ایک رسمی طور سے قرآن کریم کو سنا دیا جائے اور اس کو پڑھ دیا جائے، تو پھر وہ ہم پر سکینہ اور رحمت وہ پھر نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے رسول کے اور اس قرآن کریم کو ہم نے غلط پڑھا، غلط سنا، تو دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور دین پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔